دنیا یہ جانتی ہے کہ جو کسی کے مکان، کسی کی دکان، کسی کے گھر پر ناجائز قبضہ کر لے وہ ظالم کہلاتا ہے۔ ہندوستان ہندوستانیوں کا تھا اور ہے۔ انگریزوں نے اس ملک پر ناجائز قبضہ کیا، اس لیے وہ ظالم کہلائے، اور ان ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ہندوستان پہ جب ان کا قدم مضبوط ہو گیا تو بلا تفریق مذہب و ملت، خواہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم، سب پر انگریزوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ سلطنت مغلیہ کا آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر مرحوم کے ساتھ انگریزوں کی ظلم و زیادتی کا حال یہ تھا کہ ان کے بھتیجوں کا سر کاٹ کر انہیں ناشتے میں پیش کیا گیا۔ بے شمار ہندوستانیوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ سن 1857 میں سب سے پہلے انگریزوں کے ظلم و ستم سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء حق اہل سنت و جماعت نے قدم آگے بڑھایا، اور دہلی کی شاہی جامع مسجد میں مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوی جہاد صادر فرمایا، جس پر بے شمار جلیل القدر علماء کرام نے دستخط فرمائے، اور ہندوستانیوں کو یہ باور کرایا کہ انگریز ظالم ہیں اور ہمارے ملک پر ان کا ناجائز قبضہ ہے۔ ملک کو آزاد کرانا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے لوگوں نے اس فتوی جہاد پر عمل کیا اور انگریزوں کے خلاف میدان میں اتر پڑے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی ہندوستان کی تاریخ میں وہ پیارا نام ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بے شمار رفقائے کرام نے شانہ بشانہ ہو کر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دہلی کی فتح پوری مسجد سے لے کر لال قلعے تک روڈ پر تقریباً 16,000 مسلمانوں کو انگریزوں نے سولی پر چڑھایا، گولی اور بندوق کا نشانہ بنایا اور ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا، جن لاشوں کو ہفتوں تک چیل کوے کھاتے تھے۔ ظلم و ستم کا حال یہ تھا کہ انگریز ظالموں کی ٹولیاں آبادیوں میں گھس جاتی اور پھر بے دریغ ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی جاتی تھی۔ ان
کے ظلم و ستم سے پورا ہندوستان کراہ رہا تھا، مگر مجاہدین آزادی ہندوستان کی آزادی کے لیے سینہ سپر ہو کر یہ اعلان کرتے رہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ انگریزوں کے غرور اور ان کے گھمنڈ کو ختم کرنے کے لیے کہتے رہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ غرض ہے کہ سن 1857 میں ہزار کی تعداد میں علماء اسلام نے ہندوستان کے لیے قربانی دی، لاکھوں لوگ جاں بحق ہوئے، ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، اور پھر یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ سن 57 سے سن 1947 تک ایک طویل زمانہ گزرا ان ظالموں سے ٹکراتے ہوئے اور ان کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہوئے۔ ایک لمبا عرصہ انگریز جیسے ظالموں کو بھگانے کے لیے ہندوستان میں ہندوستانیوں نے صرف کیا، اور پھر مثل مشہور ہے، جو اندہ یا بندہ، ڈھونڈنے والا پا لیتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی ڈھونڈنے والے اپنے جان کی قربانی دیتے رہے، مال کی قربانی دیتے رہے، اپنے بچوں کی قربانی دیتے رہے، بچوں کو یتیم کرتے رہے، اپنی عورتوں کو بیوہ چھوڑ کر دنیا سے جاتے رہے، اپنے بھائیوں کے بازوؤں کو کٹاتے رہے، اپنی آبادیوں کو ظالم انگریزوں کے ذریعہ جلاتے رہے، مگر انگریزوں کا کوئی بھی ظلم ہندوستانیوں کو آزادی حاصل کرنے کے ارادے سے پیچھے نہ کر سکا۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ ہندوستانیوں کی قربانی رنگ لائی اور انگریز کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ اسے پتہ چلا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا انسانیت ہے، ظلم کرنے والے کو ظلم سے روک دینا انسانیت ہے، اور اس انسانیت کی حفاظت ہندوستانیوں نے کی اور ظلم کا خاتمہ ہوا۔ ہندوستان آزاد ہوا، اور پھر آج 74 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے۔ اہل ہند ہر سال اس عظیم انقلابی تاریخ میں جشن منا کر اپنے ان مجاہدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے قدم آگے بڑھانے والوں کا نام اگر آپ تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو علماء حق اہل سنت و جماعت کا ملے گا، جس کی قیادت حضرت مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے فرمائی، علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمائی، مفتی عنایت احمد کاکوروی نے فرمائی، صدر الدین آدردہ دہلوی نے فرمائی۔ یہ وہ علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے پھانسی کے فندے کو تو چوم لیا، مگر انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک موقع پر اتر پردیش عربی فارسی بورڈ کے رجسٹرار
لکھنؤ میں تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں مراد آباد اور میرٹھ کی طرف ملازمت کر چکا ہوں۔ میں نے میرٹھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شہید پارک بنا ہوا ہے اور وہاں پر 140 یا 45 لوگوں کا نام مجاہدین آزادی کے طور پر لکھا ہوا ہے، جس میں سے 140 نام صرف مسلمانوں کا ہے۔ وہی سرزمین ہے جہاں پر علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا، اور جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، انگریزوں نے کہا آپ کی کوئی خواہش، آپ کی کوئی تمنا، آپ کچھ چاہتے ہیں؟ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ہندوستانیوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہندوستان کے لوگوں کو میں کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ انگریزوں نے اجازت دی اور کہا آپ جو پیغام دینا چاہتے ہو ہندوستانیوں کو دے دیں۔ سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر جو اشعار کی شکل میں ہندوستان کے لوگوں کو پیغام دیا، اس میں وہ فرماتے ہیں اے ہندوستانیوں سنو، نہ ظلم رہے گا، نہ ستم رہے گا، نہ ظالم رہے گا، مظلوم کی آہیں رہ جائیں گی، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ بلبلیں کن کو کہا جا رہا تھا؟ یہ وہی مجاہدین آزادی تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، اور تن کے گورے من کے کالے ان ظالموں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے مکمل تہیہ کر رکھا تھا۔ یہی وہ بلبلیں تھیں کہ جو چلی گئی تو چمن سونا ہو گیا۔ علامہ کفایت علی صاحب فرماتے ہیں ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطرس و کمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاک کی کفن رہ جائے گا۔ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جب ظالم اپنی ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کو زوال ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، نیست و نابود ہوتا ہے۔ ظالم کسی بھی شکل میں ہو، ظالم کسی انداز میں ہو، ظالم کسی بھی لباس میں ہو، ظالم کسی زبان میں آئے، لیکن اسے مٹنا ہے اور حق کا بول بالا ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ جب جب دنیا میں ظلم و ستم کی زیادتی ہوئی ہے اور انصاف کا گلا گھوٹا گیا ہے، انسانیت کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، انسانیت کو دبانے کے لیے تحریک چلائی گئی ہے، تو نظام قدرت ہے جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون اگر ہوتا ہے کوئی، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا۔ اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظالم کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے، اسے ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہونا۔ ہمارا ملک، پیارا ملک جو کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اتحاد کی ایک مثال ہے، پوری دنیا میں یہ وہ خوبصورت ملک کہلاتا ہے جسے کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس ملک کے علماء نے، اس ملک کے عوام نے، اس ملک کے مسلمانوں نے ملک کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ ہندوستان کو بجا طور پر ان نعمتوں پہ فخر ہے۔
ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں۔ ہندوستان آزاد ہوا، انگریز جیسے ظالموں کا خاتمہ ہوا، اور پھر ہندوستانیوں نے مل کر یہاں پر جمہوریت قائم کی۔ میری دعا ہے کہ رب قدیر اس ملک کو ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھنے کی لوگوں کو سعادت عطا فرمائے، انسانیت کا تحفظ کرنے کی حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے غیب سے سامان مہیا فرمائے، ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، دشمنان ملک سے اس ملک کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آج ہم اور آپ یوم آزادی کے حسین موقع پر دارالعلوم فیضان حافظ ملت محلہ بدیانی میں بیٹھ کر اپنے ان مجاہدین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج یہ جشن کا موقع ہمیں میسر آیا ہے۔ جو قومیں اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہیں، جو قومیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، آنے والی نسلیں انہیں بھی بھلا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کو برابر یاد رکھیں، ان کے کارناموں کو قوم کے سامنے پیش کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، اور قوم کو یہ بتاتے رہیں کہ ظالم جب بھی ظلم کی انتہا کرتا ہے تو رب قدیر غیب سے انصاف کرنے والوں کو پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اہل سنت کے مدارس کی حفاظت فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اس ادارے، اس کے اساتذہ، طلبہ، معاونین، مخلصین، اراکین سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ذریعہ تعلیم و تعلم کا ایسا ماحول برپا ہو، اور یہ اتنا عظیم مینار تعلیم بنے کہ ہندوستان کے جس خطے سے اس مینار تعلیم کو دیکھا جائے وہیں سے یہ نظر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔